अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम। आज की बुलाकर बैठक में जनाब एक अहम मौजू पर बात करनी है, मजहबी मौजू पर। कल जनाब वफाकी वजीर मजहबी अमूर जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने एक बयान दागा है जनाब। उनका कहना यह है जनाब, मैं किसी मुसलमान को इमदाद नहीं दे सकता। मैंने जितने भी दस्तखत किए हैं अब तक माली इमदाद के सिलसिले में, वो ईसाइयों के लिए किए गए हैं। हम जो कुछ भी दे सकते हैं वो आपके लिए, चर्च के लिए, मंदिर के लिए या दीगर अक़लियतों के लिए दे सकते हैं। मस्जिद को नहीं दे सकते, मदरसे को नहीं दे सकते। ये बयान जनाब वफाकी मजहबी अमूर, वफाकी वजीर हैं मजहबी अमूर के जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ये उन्होंने दिया है। तो बात यह है मेरे मोहतरम दोस्तों कि उनका बयान अगर हम तसल्ली से देखें तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर वो बयान को जज्बात की बजाय अकल से देते तो ज्यादा बेहतर था। वो बयान ऐसे भी दे सकते थे कि चूंकि हमारे मस्जिद और जो मदारिस हैं वो खुद कफालत से चलते हैं, अपनी डोनेशन से चलते हैं, इसीलिए हम उनको इमदाद नहीं देते। चूंकि जो अक़लीती लोग हैं, अक़लीती मजहबी अदारे हैं जो उनको हम इसलिए देते हैं कि ताकि लोग जो वहाँ अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं, वो अक़लियत में हैं, कम तादाद में हैं, वो अपना इतना चंदा या फंड इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनको इमदाद देते हैं। ये तो थी एक पॉजिटिव वे जो अक्लमंदी के लिहाज से उन्हें देनी चाहिए थी। मगर अब उन्होंने ये बयान जो दिया है वो किस सियाक व सबाक के तहत दिया है, इससे दो चीज़ें बहुत अहम मंजर-ए-आम पर आती हैं कि सामने उनके जो सारे बैठे हुए थे वो ज़्यादातर फॉरेन लोग थे, बाहर के लोग थे, जिनका ताल्लुक अक़लीती अमूर से था और जिनमें सुफरा भी शामिल थे या उनके नुमाइंदे शामिल थे। क्योंकि हमारे जो शुरफा लोग हैं या मौलवी हजरात लोग हैं जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, वो अमूमन बाहर की ताकतों को खुश करने में अपना सानी नहीं रखते। शुनीद ये है कि इनका ताल्लुक अपना JUI से है, तो JUI पर इस सिलसिले में बड़ी तनकीद हो रही है। JUI असल में मजहबी जमात नहीं है, मैं उसको मजहबी जमात नहीं मानता, मैं उसको सेकुलर जमात मानता हूं, जो मजहब के नाम पर अपना एजेंडा आगे बढ़ाए चले जा रही है। हालांकि उन्होंने आज तक एक ऐसा काम नहीं किया जो मजहब के हक में हो। आप पिछली सारा रिकॉर्ड उठाकर देख लें JUI का, कभी उन्होंने मजहबी जो फसादात होते हैं उनकी मजम्मत नहीं की, अगर की है तो सिर्फ अपने मुफाद की खातिर की है। खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं इसी बयान के तहत ही रहता हूं। तो ये बयान भी सिर्फ बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए दिया गया है, जिसमें मदारिस और मस्जिद की अहमियत को उजागर नहीं किया गया, उनकी अहमियत को घटाया गया है। उनका ये भी कहना, बल्कि ये कहना खसूसी तौर पर कि हम तो सिर्फ इमदाद, यानी कि मैंने तो वो तमाम दस्तखत आज तक जो भी किए हैं
وہ صرف چرچ کے لیے کیے ہیں، امداد کے لیے، مندروں کے لیے کیے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں کیا مسلمان کے ملک میں رہتے ہوئے۔ اگر ہم اس بیان کو عام موضوع میں لیں یا نیگیٹو پہلو میں لیں تو انتہائی مذمت کا مقام ہے کہ آپ ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ مذہب تو ہمارا ہے ہی نہیں، دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ دوسری صورتحال یہ ہے، دوسرا آپ اس کو نقطہ نظر یہ ہے، صورتحال تو نہیں خیر کہنا چاہیے، دوسرا نقطہ نظر اس کا یہ ہے کہ باہر کے ممالک کو خوش کرنے کے لیے ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ جہاں تک بھی جا سکتے ہیں چلے جاتے ہیں، کیا ان کو اس کے بارے میں فتویٰ دینا پڑے؟ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بگاڑ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بیسیکلی نام نہاد مسلمان ہیں۔ اگر آپ عوام کیڑے مکوڑوں کی باتیں کریں جن پر یہ شرفا لوگ پیر ڈال کر کچل کر آگر نکل جاتے ہیں تو وہ عام زیادہ مذہبی ہے کہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، مسلک نہیں کہنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے فرقے کو پرموٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں، ان کا دیوبندی فرقہ ہے، اس کو مذہب بھی کہتے ہیں دیوبندی۔ پاکستان میں بریلوی جو فرقے ہیں تقریباً 80% سے زائد ہیں۔ بریلوی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جو فرقہ ہے وہ 80% سے زائد ہے۔ اس کے بعد دیوبندی کی باری آتی ہے، اس کے بعد اہل حدیث کی باری آتی ہے، پھر دیگر فرقوں کی باری آتی ہے۔ اپنے اپنے فرقے سب نے بنائے ہوئے ہیں۔ اسکالر اس کے علاوہ ہیں، جو جی چاہتا ہے اپنی مرضی کی بولی بولتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ دین اسلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ دین اسلام کے ساتھ کوئی فیئر نہیں ہے، کوئی اس کے حق میں نہیں ہے۔ سب اپنے فرقے کے حق میں ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ کیا ہیں، کہے گا میں دیوبندی ہوں۔ آپ کیا ہیں، میں بریلوی ہوں۔ آپ کیا ہیں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ حال ہے، مسلمان کوئی نہیں ہے۔ بھائی مسلمان کا نام و نشان کسی جگہ نہیں ہے پاکستان میں۔ اوورسیز میں چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں آپ کیا ہیں، جی مسلمان ہیں۔ چاہے ان کو مسلمانی کا اتنا نہیں پتا، مگر وہ ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں۔ باقی دلوں کے بھید اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ بیان انتہائی مذمت کے قابل ہے اگر اس کو سطحی نظر سے دیکھا جائے تو۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے پازیٹیو وے بتایا ہے کہ اگر یہ بیان اس طریقے سے دے دیا جاتا، مگر اس سے غیر ملکی قوتیں جو ہیں، غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہو سکتے تھے، وہ اس بیان سے خوش ہو سکتے تھے جو انہوں نے دیا۔ اب یہ ان کا ذاتی بیان ہے یا گورنمنٹ کی پالیسی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ ذاتی حیثیت میں وہ بیان نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک مذہبی جو قانونی ادارہ ہے وہ اس کا بندہ ایک وزیر اٹھ کے بڑبولی پن شروع کر دے، ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت جس دورائے پر کھڑا ہے وہ نہ مذہب ہے، نہ سیکولرزم ہے، نہ لبرلزم ہے، یہ ملغوبہ ہے۔ مذہب سیکولرزم کا اور لبرلزم کا یہ ملغوبہ ہے۔ اگر آپ شرفا میں چلے جائیں تو وہاں لبرلزم ہے، اگر آپ درمیانے طبقے میں چلے جائیں
تو وہاں سیکولرزم ہے. اگر آپ غربہ میں شریف یعنی کہ کمی کمینوں میں چلے جائیں تو وہاں فرقے بندی ہے. جائیں تو جائیں کہاں؟ سب نے اپنے اپنے اعمال لے کے جانے ہیں. سکون لو، انجوائے کرو زندگی. یہ بولتے رہیں گے، بولتے رہنے دو. آج کے لیے اتنا ہی. نجیب عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.